لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے احسان عظیم فرمایا، من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، نعمت عظیم اللہ تعالی نے عطا فرمائی، کہ لوگ جاہل تھے، جانتے نہ تھے، عقل ناقص تھی۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر لوگوں کو گمراہی سے نجات دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بینائی اور بصیرت حاصل ہوئی، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہالت سے نکالا، اور آپ کے صدقے میں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی، اور آپ کے طفیل بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی، آپ نعمت کبریٰ ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے کہ جب نعمت حاصل ہو شکر ادا کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آج پوری دنیا کے مسلمان جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا، ذکر و دعا کی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درس ہوتے ہیں۔ یہ سب انداز شکر منانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس مبارک مہینے میں اس میں خاص ولولہ و جوش پایا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بھی ہمیشہ تا قیامت جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں۔ اس بارے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے کتاب حاصل کر لیں، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر آپ کیسٹ اور سی ڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو لوگوں کے حال پر انتہائی شفقت اور کرم فرمانے والے ہیں، اور ان کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری، ان کی خوبیاں، ان کے اخلاق سے لوگ واقف ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہاں ہدایت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی کہ آپ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، باطن بھی پاک کرتے ہیں، دل بھی پاک کرتے ہیں، اور ان کی سوچ کو بھی پاک کرتے ہیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہر برائی سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ نفس کی جو دو قوتیں ہیں، ایک عملی قوت ہے، ایک علمی قوت ہے۔
تو یہ محبوب ان دونوں قوتوں کو بڑھاتے ہیں اور اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کہ حق اور باطل میں، نیک اور بد میں فرق نہ کر سکتے تھے۔ آج بھی جو لوگ قرآن پاک سے دور ہیں وہ حق اور باطل میں، اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کسی میں یہ دیکھیں کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہو اور اچھائی کو برائی سمجھ رہا ہو تو سمجھ جائیے وہ نور قرآن پاک سے دور ہے، فیضان نبوت سے دور ہے، اور اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج کل کہ شرعی پردہ اگر کیا جائے اور ہماری بہنیں شرعی پردہ کریں تو بہت سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی اور ریانی ہو تو اچھا سمجھتے ہیں۔ یعنی مزاج خراب ہو گئے، اچھائی کو برائی سمجھ رہے ہیں، برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں، قرآن کے نور سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔